السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ پڑھتے ہیں اور ہم کیسے سے پڑھتے ہیں، سے پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر ہاتھ اوپر اٹھا کے پڑھتے ہیں۔ مسلمان اور ہندو جب اکٹھے رہتے تھے، اب بھی انڈیا مسلمان میں پاکستان میں بھی رہتے ہیں، انڈیا میں بھی رہتے ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں، دونوں کے بچے پڑھتے تھے۔ بڑی دیر تو مسلمان کی بچی اور ہندوؤں کی بچی اکٹھی پڑھتی تھی، شہنشاہوں سے عرض کیا، جب دعا ختم ہوئی تو امام زین تو مسلمانوں کی بچی اسے دین کے بارے میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی رہتی تھی جو گھر سے سنتی تھی۔ ان دعا کی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد، فضائل، کمالات، برکات کہ کوئی بھی کام کریں بسم اللہ، کوئی بھی کام کریں بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، جو شخص یہ اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے، اللہ کے خیر ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے یہ چیزیں جو ہے وہ سنتے رہتے تھے، ٹوٹ پڑ انسانوں اور جنات، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ اس کا رجحان دین کی طرف، شریعت کی طرف، کملی والے کی غلامی کی طرف ہونے لگا اس ہندو بچی کا۔ سارا کا سارا اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ اندر اندر مسلمان ہو گئے۔ ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، حضرت علی ان کے ابا تھے، ابا کی تو جب وہ مسلمان ہو گئی، یہ سارا کا اس نے اپنے اسلام کو چھپایا۔ بارگاہ میں بھیج رہا ہوں اور ان کی خدمت میں بھیج کے کہتا ہوں، یہ جو ایمان کی خوشبو ہے اور فرمایا جب یہ آخر کار کوئی مشکل ہوتی پھوٹتی ہے کسی کی کوئی مشکل ہوتی ہے اور گھر والوں کو پتہ چل گیا، اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں۔ تب گھر والوں نے بہت سمجھایا، بہت اس کو بھٹکایا، بہت روکا، سائل آیا تھا لیکن وہ نہ روکی، نہ سمجھی، پریشان تھا۔ آج میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں اور اس نے کوئی توجہ نہ کی شام سے پہلے اس کی مشکل ٹل جائے گی۔ اور کوئی دھیان نہ کیا۔ راوی لکھتا ہے کہ میں نے اس کا اسلام پکا، اس کا ایمان پکا، لوگوں سے پوچھا، اس کا دین مضبوط، اس کا یقین مضبوط۔ زین العابدین جس کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں، پر کرتے کیسے ہیں؟ آخر کار گھر والوں نے کہا کہ اس کو کوئی بہانہ بنا کے قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ کرتے ماں نے ایک بہانہ بنایا، اپنی انگوٹھی ایسی اتاری، ایسے اتار کے کہا کہ بیٹی یہ لے انگوٹھی، اور اس انگوٹھی کو جا کے نا اپنے پاس حفاظت سے رکھنا، اللہ کے دھیان سے پوری توجہ اور دیکھو میں پھر یہ آپ سے لے لوں گی، یہی پڑھتے ہیں، پھر یہی پڑھتے ہیں۔ اور مہنگی انگوٹھی ہے، قیمتی ہے، اگر تو نے اس کو گم کر دیا میں تجھے مار ڈالوں گی۔ دعا کے رازوں اس نے کہا ماں کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر میں دعا پڑھتا ہوں، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگوٹھی لے لی۔ وجدان، یقین، درد، اس نے نا گھر کی کسی الماری کی کسی اوپر کے کمروں میں اوپر برتن میں کہیں چھپا کے نا انگوٹھی رکھ دی۔ ماں دروازے سے دیکھ رہی تھی کہ اس نے کہاں رکھی ہے، اس کو پڑھ کے اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے انگوٹھی رکھی کہ مولا تیری امانت تیرے حوالے ہے۔ اصل پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مراد یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو، اپنے وقار کو، اپنی شان شوکت کو، اپنے علم کو، اپنے حلم کو، اپنی عطا کو، اپنے غنا کو، جو کچھ تیری عطائیں ہیں جو تو نے دی ہیں مولا، ان سب کو میں نے تیرے حوالے کیا۔ اپنا منہ چھپائے، اللہ کہتے ہیں اگر میرے حوالے کیا تو مجھ سے بڑا محافظ کون ہے، مجھ سے بڑا حفاظت کرنے والا کون ہے، اور مجھ سے بڑا دینے والا، عطا کرنے والا کائنات میں اور ہے ہی کون۔ ہو جاتی ہے، اس کی ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج صبح ایک سائل تو آیا تھا، امام زین ماں نے کیا کیا، حضرت علی ان کا ماں نے وہ چپکے سے جب وہ گئی تو وہ انگوٹھی ہٹائی، اٹھائی، اور گاؤں میں جو گہرے تالاب ہوتے ہیں اس تالاب میں انگوٹھی پھینک۔ سائل آیا تھا، امام زین العابدین فرماتے ہیں اب کچھ ہی دنوں کے بعد، وہ تو سوچی سمجھی ترتیب اور سکیم تھی، کچھ ہی دنوں کے بعد ماں نے کہا میں جس کے لیے بیٹی وہ انگوٹھی لانا جو میں نے تمہیں دی تھی رکھنے کے لیے، امی آپ ابھی لائی۔ آج کی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس برتن میں ہاتھ ڈالا تو انگوٹھی وہیں سے آئی۔ اس نے ماں کو لا کے انگوٹھی دی، ماں حیران، اور وہ دیکھے کہ وہ یہ انگوٹھی میں نے تو اس کو اٹھا کے پانی کے گہرے تالاب میں ڈال دیا، چھوٹی سی انگوٹھی کہاں تالاب میں ملے۔ تو ماں اچانک حیرت سے بولی
یہ کہاں سے لائی؟ امی آپ نے دی تھی، میں نے اندر رکھی تھی۔ आले रसूल کیسے رکھی تھی؟ میں کہا ہمارے اسلام کے دھرم مذہب میں ہر چیز کے رکھنے، اٹھنے، بیٹھنے، کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بتایا اور مجھے اس کے فائدے بتائے، اور جب سے میں نے اس کے فائدے سنے تو میں نے یہ بسم اللہ کر کے وہ کیے تھے تو مجھے مل گئی۔ झोलियों में कंकर लाएं, یہ چوٹ ایسی لگی کہ ماں بھی کہنے لگی کہ مجھے بھی وہ دھرم دے جس دھرم کے اندر اتنی صداقت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی تاثیر ہے، اتنی قوت ہے۔ हम दरूद भेजेंगे। ہمارے اکابر بزرگ اولیاء صلحاء نے ایک عمل دیا ہے جو میں ہر سال 26 کی رات کو کراتا ہوں، اور سال میں 2 دفعہ کراتا ہوں، ایک 26 کی رات کو اور ایک جمادی الثانی کی تیسری جمعرات کو۔ اس سال میں 2 دفعہ میں یہ عمل کراتا ہوں، اور جس نے بھی یہ عمل کیا اور ہمیشہ اس نے اس عمل کو بہت باکمال پایا۔ या रब्बे लकल हम्द 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھنی ہے، بس سفید کاغذ ہو، اس پہ 600 پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم، زیر زبر نہ دیں کوئی حرج نہیں، لیکن 625 بار لکھنا ہے۔ آپ لکھ کے کسی کو ہدیہ کر سکتے ہیں لیکن فوٹو کاپی نہیں۔ ایک شخص ہے، ان پڑھ ہے، نہیں لکھ سکتا، آپ اس کو لکھ کے کسی کو دے سکتے ہیں، وہ اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی فوٹو کاپی نہیں ہے کہ ایک بار بندہ لکھے اور لاکھوں لوگوں تک یا سینکڑوں تک یا سارے گھر کو پہنچا دے۔ بہت باکمال عمل ہے۔ ہاں، آپ اسی 26 کی رات کو 625 دفعہ کا ایک کاغذ لکھیں، پھر 625 دفعہ دوسری بار لکھ لیں کسی اور کاغذ پہ، پھر 625 دفعہ تیسری بار لکھ لیں، یہ ممکن ہے، لیکن اس کی کاپی ممکن نہیں۔ اس کے انوکھے کمالات اور اس کی انوکھی تاثیر ہے، اس کے انوکھی برکات ہیں، اور اس کے انوکھا نظام ہے جو آپ